اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 87 نمبر پر ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، جس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ پہلی ہی آیات کے لفظ اعلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں سب سے بلند یا برتر۔ اس کی مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اس چھوٹی سی سورت کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان کی سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنی ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موضوع اور مناسب ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو بھی پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں خشک کوڑا کرکٹ بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا۔ اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی سپرد ہر ایک کو راہ راستہ پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام میں بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کرے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ترجمہ: آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے. پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے. جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.